اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، فلا یکن، سو نہ ہو، فی صدرک حرج، آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی، کوئی حرج، منہ، اس سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ متنبہ کر دے، ڈرا دے اس کے ذریعے، وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہو جائے ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو جو نازل کیا جاتا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم اتباع کرو اس کے علاوہ دوسرے ولیوں کی، دوسرے سرپرستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا اسے، فَجَاءَهَا بَعْثُنَا، سو آیا اس کے پاس ہمارا عذاب، یا اس بستی پر ہمارا عذاب، بیاتن او ہم قائلون، راتوں رات، یا وہ دوپہر میں سو رہے تھے، قیل اللہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، سو نہیں تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے رسول بھیجے گئے جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم بیان کر دیں گے ان پر اپنے علم کی بنیاد پر، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ ان آیتوں میں قائلون، قیل اللہ کرنا، بیاتن تو گزرا ہوا ہی تھا۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن قائم ہوں گا میزان حق کے ساتھ، وزن کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سو جس کسی کا بھاری ہوگا اعمال کا پلڑا یا ترازو یا وزن، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کسی کا ہلکا ہوگا اعمال کا ترازو، اعمال کا وزن، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، سو ایسے ہی لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے، ظالمانہ برتاؤ کرتے یا نا انصافی کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا اس میں تمہارے لیے سامان زندگی یا معیشت۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سو تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری تخلیق کی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، سو پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سو ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین،
نہیں وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، رب تعالیٰ نے فرمایا کس نے تجھے روکا، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ قال اس نے کہا، شیطان نے کہا، انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے۔ ان آیتوں میں 3 الفاظ نئے ہیں، ثقلت بھاری، خفت ہلکا، معاش یعنی معیشت سامان زندگی۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، قالا فاہبط منہا، رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فما یکون لک سو نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج انک من الصاغرین سو نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، یا بے شک تو خود اپنی ہی ذلت پر آمادہ ہے۔ قال اس نے کہا، انظرنی الی یوم یبعثون مہلت دے مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا بسبب اس کے آپ نے مجھے محروم کیا، یہاں سے آپ نے مجھے نکالا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تو ضرور بھی ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور نہیں تو پائیں گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ کا لخرج منہا، رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا ذلیل و خوار دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم سو جو کوئی اتباع کرے گا تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو ضرور بھی ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ اور اے آدم رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا سو تم دونوں کھاؤ جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ ان آیتوں میں 4 ورڈ نئے ہیں، 4 الفاظ نئے ہیں۔ اغویتنی تو نے مجھے محروم کیا، معزول کیا، مذعوما ذلیل، مدحورا دھتکارا ہوا، لَأَمْلَأَنَّ ضرور بھی ضرور میں بھر دوں گا۔ اس کے بعد کیا آیتیں دیکھیں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ سو وسوسہ ڈالا ان دونوں پر شیطان نے، تو شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں پر جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کا ستر یا ان دونوں کا عیب، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا اور اس نے کہا نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان هذه الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکون ملکین سوائے اس کے کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے، او تکون من الخالدین یا تم دونوں ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے، وقاسمہما اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں،
فدلہما بغرور، سو ڈالا ان دونوں کو دھوکے میں، فلما ذاق الشجرہ، سو جب ان دونوں نے چکھا درخت کا پھل یا درخت، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں پر ان دونوں کا ستر یا ان دونوں کا عیب، یکسفانی علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں لگے چپکانے یا جوڑنے ان دونوں کے اوپر جنت کے پتوں میں سے، یعنی جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، جنت کے پتے جوڑ کر وہ اپنے عیوب کو، اپنے ستر کو ڈھانکنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو، ندا دی ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا نہیں میں نے تم دونوں کو روکا تھا، تم دونوں کو منع کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ رحم کرے ہم دونوں پر تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان آیتوں میں جو نئے الفاظ ہیں، یبدی ظاہر کر دے، وریا جو چھپایا گیا، سوآتہما ان دونوں کا ستر یا ان دونوں کا عیب، دلہ ڈالنا، بدت ظاہر ہو جانا، تفا کا لگے کوشش کے لیے، جو کام وہ کر رہے تھے اس کے لیے، یکسفانے جوڑنے، چپکانے۔ ورق الجنہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد کیا آیتیں دیکھیں۔ کَلَحْبِتُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، رب تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اس نے کہا اسی میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے نازل کیا تم پر، لباسا یوری سوآتکم، لباس جو چھپائے تمہارے عیوب کو، تمہارے ستر کو، وریشہ اور زینت، زینت اور آرائش، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، یعنی کہ جس طرح سے لباس کو اوڑھے رکھتے ہو اپنے اوپر، اسی طرح سے تقوی کو بھی اپنائے رکھو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے یا اسی میں بھلائی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی تاکہ وہ اپنے آپ کو سدھار سکے، یا تاکہ انسان غور کر کے اپنے آپ کو سدھار سکے، اصلاح کر سکے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ تمہیں آزمائش میں ڈالے شیطان، یا نہ تمہیں بہکا دے شیطان، یا نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان۔ کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکالا تمہارے والدین کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما، دور کروا دیا ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کا عیب یا ان دونوں کا ستر۔ انہ یراکم، ہوا بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم بنا دیتے ہیں شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے،
جو ماننا نہیں چاہتے۔ ریشہ زیب و زینت، آرائش، اور ینزیو دور کروا دیا، دور کر دینا۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم صاد، کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، سو نہ ہو اس سے آپ کے سینے میں کوئی حرج، کوئی تنگی، تاکہ آپ ڈرا دے اس کے ذریعے، اور نصیحت ہو جائے ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اتباع کرو جو نازل کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، تمہاری رب کی طرف سے، اور نہ تم اتباع کرنا اس کے علاوہ کسی ولی کی، تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا انہیں، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات، یا اس حالت میں جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے، قیل اللہ کر رہے تھے، سو نہیں تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، سوائے یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے رسول بھیجے گئے تھے جن کی طرف، اور ضرور بھی ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے، سو ہم ضرور بھی ضرور بیان کر دیں گے ان پر اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ اور وزن قائم کیا جائے گا اس دن حق کے ساتھ، سو جس کا نام اعمال بھاری ہوگا، وزندار ہوگا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوگے، اور جن کا نام اعمال ہلکا ہوگا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بسبب اس کے تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے یا ظلم کرتے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں سامان زندگی، معیشت، تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سو سجدہ کیا سب نے سوائے شیطان کے، ابلیس کے، نہیں وہ ہو سکا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اتر جا یہاں سے، نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مہلت دے مجھے اس دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ سب۔ فرمایا رب تعالیٰ نے بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا سو جس طرح سے تو نے مجھے محروم کیا، معزول کیا، یا میرے معزول کیے جانے کی وجہ سے میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر ہی بیٹھے گا، باقی وہ راستے جو خود بخود غلط ہے اس پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ راستے ہی غلط ہے۔ اگر غلط راستے پہ کوئی جائے گا تو اسے بہکانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہکانے کی ضرورت تو سیدھے راستے پر ہی پڑتی ہے۔ اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ اسی لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اب جتنے بھی ازمس کی لوگ پیروی کر رہے ہیں تو وہ آلریڈی غلط راستے ہیں، تو اس پر شیطان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے آ کر اس نے اسی طرح کے راستوں میں بھٹکا دیا ہے، اور نہ تو پائیں گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا رب تعالیٰ نے نکل جا یہاں سے،
ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ البتہ جو تیری اتباع کرے گا ان میں سے ضرور میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس سے تم دونوں جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، سو تم دونوں ہو جاؤ گے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ سو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، ان دونوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان دونوں کا ستر یا ان دونوں کی عیب، ان دونوں کی برائیاں۔ اور کہا اس نے ان دونوں سے، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے سوائے اس کے کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے یا تم دونوں ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے، ترقی اور ہمیشہ رہنے کی آرزوئیں وہ دلاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اسی طرح سے اس نے انسانیت کو بہکایا۔ سو اس نے ڈالا ان دونوں کو دھوکے میں، تو جب چکھا ان دونوں نے درخت کو، درخت کے پھل کو، ظاہر ہو گیا ان دونوں پر ان دونوں کا ستر یا ان دونوں کا عیب، اور وہ دونوں لگے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے، اور وہ جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اور پکارا ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے کہ نہیں میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا، تم دونوں کو روکا تھا اس درخت سے، اور کہا تھا میں نے تم دونوں کو کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ تو ہمیں معاف کرے اور نہ ہم پر رحم کرے تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ شیطان سے غلطی ہوئی، غلطی پر توجہ دلائی گئی تو اس نے تکبر کیا، انسان سے غلطی ہوئی، غلطی پر توجہ دلائی گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو غلطی پر اڑنا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی اگر ہو جائے تو غلطی مان لینا، توبہ کر لینا، یہ آدم کی صفت ہے۔ اور یہ خاص بات یاد رکھ لیجئے کہ حرام کھانے کے نتیجے میں ہی جنت سے نکالے گئے، اور حرام کھانے کے وجہ سے ہی جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ اس نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے یا دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے نازل کیا تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو یا تمہاری عیوب کو، برائیوں کو، اور زینت، اور وہ زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور لباس تقوی کا، یعنی جس طرح سے لباس اپنے اوپر رکھتے ہو اسی طرح سے تقوی کو بھی اوڑے رکھو، یہی بہتر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، یہ آیتوں میں سے ہے اللہ کی، تاکہ انسان غور کر کے اپنے آپ کو سدھار لے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اے آدم کی اولاد، نہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے شیطان، نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان، جیسے اس نے نکلوایا تمہارے والدین کو جنت سے اور دور کر دیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس یا دو چھپایا گیا تھا، تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں پر ان کے ستر۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم بنا دیتے ہیں شیطان کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، جو ماننا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 27 تک ہم نے ترجمہ سیکھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔